آج بہت ہی اہم دن ہے، اردو زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ دن کے لحاظ سے سر نے بہت ہی اچھا پروگرام آج رکھا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمیں گائے بگائے اور بھی سب لوگ جوائن کریں گے۔ تو یہاں میں آج سر کوئی کہانی تو نہیں سنانا چاہتی، لیکن زبانوں کے ہی لیے ایک چھوٹی سی تحریر ہے جو میں نے لکھی تھی اور میں بتانا بھی چاہوں گی آپ سب کے سامنے میں اردو زبان کی چند خصوصیات اور باتیں جو ہے پیش کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ جی سر، تو اردو زبان کی ترقی میں بہت سے عظیم شاعروں ادیبوں نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ اردو ایک لشکری زبان ہے اور پاکستان کی قومی زبان کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ زبانوں میں پاکستان کے پاس 70 سے زائد زبانیں موجود ہیں، جس میں ہماری 4 صوبائی زبانیں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں، جن میں سندھی، پنجابی، پشتو اور بلوچی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اردو ہماری مرکزی زبان ہے جو کہ پورے ملک میں نہ صرف بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے اور ہم سب کی بات کرنے کا متبادل ذریعہ بھی اردو ہی مانا جاتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے ایک اہمیت کا وجود رکھتی ہے اردو اور بہت ہی میٹھی زبان ہے اردو۔ تو اس کے حوالے سے آج میں نے تھوڑا سا کچھ معلوماتی لکھا تھا، تو وہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو اردو میں بہت سارے لوگوں نے کام بھی بہت اچھا کیا ہے۔ شاعری اردو کی کیا ہی میٹھی ہوتی ہے، پڑھ کے دل کو جو سکون اور سماعتوں کو جو قرار ملتا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اردو زبان کی ترقی میں بہت سے عظیم شاعر مرزا غالب، علامہ محمد اقبال، میر تقی عثمانی، میر تقی میر اور موجودہ دور میں جو بہت ہی زیادہ آج کے روزانہ سے پسند بھی کرتی ہے، آج کے تو نہیں ہے پر پروین شاکر، وسیع شاہ، ان سب کے نام بھی بہت ہی مانے جاتے ہیں۔ تو اردو دنیا کے کئی ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور اپنی زبان پر ہمیں بہت فخر بھی ہے اور یہ ترقی میں بڑے ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے اور چائنا، جاپان، ان ممالک میں بھی اردو کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے۔ ایک کثیر و ثقافتی ملک کے حساب سے پاکستان جو بے تحاشا زبانیں ہیں، پر اردو کی جو بات ہے وہ ان سب پہ اکثریت زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، براہوی، ہندکو، شینا، بلتی، کھیوار، کشمیری اور 70 سے زائد زبانیں بھی موجود ہیں۔ تو آج زبانوں کے عالمی دن کے حساب سے یہ چھوٹی سی تحریر میں نے لکھی تھی سر، جو آپ کو پیش نظر کی ہے۔ اور اس کے علاوہ سر میں عام لوگ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ زبانوں کی کتنی اہمیت ہے پوری دنیا میں اور ہم اس کو اردو کو کس طریقے سے اور پروموٹ کر سکتے ہیں، آنے والی نسل اس کو کس طریقے سے لے کے چلے گی۔ اس کے لیے یہاں پہ میرے بہت ہی محترم ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گی اور چاہوں گی بھی کہ ایک نشست میں آپ سب ڈسکس کریں زبانوں کے حوالے سے، اسپیشلی اردو کو لے کے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جی نازیہ عروج، اس حوالے سے ضرور ہم تمام احباب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہماری معزز ایک مہمان تشریف لائی ہیں فائزہ شہزاد صاحبہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور آج کے دن کے حوالے سے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کریں بلکہ اپنی کوئی دلچسپ تحریر بھی ہمارے سامنے پیش کریں۔ جی فائزہ شہزاد۔ جی السلام علیکم، آپ سب کی بہت مشکور ہوں کہ آپ اتنی عزت افزائی کرتے ہیں۔ اور آج کے دن کے حوالے سے کہنا تو میں بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بی پی بہت زیادہ میرا ہائی ہوا ہے، تو بس لیکن صرف مختصر سی بات میں کرنا چاہوں گی کہ اپنی مادری زبانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے میری نظر میں۔ اور میری جو مادری زبان ہے وہ کشمیری ہے، لیکن ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم نے کبھی اس زبان کو نہ سیکھنے کی کوشش کی، اور مطلب میرے ننیحال میں میرے دادا دادی نانا نانی جو تھے وہ سب کشمیری زبان بولتے تھے، اور آج کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں نہیں سیکھی۔ تو
سب ماؤں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی اپنی جو مادری زبان ہے نا وہ ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں. کم از کم وہ بالکل ہماری طرح نہ ہوں کہ جن کو کشمیری کی الف بے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں ضرور آج کے دن پیغام دینا چاہوں گی تمام ماؤں کو، بلکہ فادرز کو بھی، کیونکہ ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ماں کی زبان اگر جیسے پشتو ہے اور باپ کی زبان جو ہے وہ ہند کو، تو لہٰذا دونوں زبانوں کو ہمیں مطلب پرموٹ کرنا چاہیے، جو ماں کی بھی ہے اور جو باپ کی بھی. اور اس کے علاوہ اردو جو ہے وہ تو ہماری سمجھے کہ جان ہے، ہماری قومی زبان ہے، اور اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. تو باقی اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تحریر میں آپ کو کون سی اپنی سناؤں. میں نے مطلب بچوں کے حوالے سے کوئی تحریر ہو یا ادب عالیہ سے کوئی ہو، یہ پلیز آپ مجھے ضرور بتا دیں. جی فائزہ شہزاد صاحبہ، آج کا دن جو ہے چاہے وہ بچوں کے لیے ہو یا بڑوں کے لیے ہو، مادری زبان تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اردو بھی ہو سکتی ہے، انگریزی بھی ہو سکتی ہے، پشتو بھی ہو سکتی ہے. تو سننے والے جو ہیں وہ کسی بھی زبان کے ادب سے لطف اندوز ہو جائیں گے. آپ چاہے چونکہ آپ طنز و مزاح بھی لکھتی ہیں، تو اگر طنز و مزاح سے بھرپور کوئی تحریر پیش کرتے ہیں تو ہمیں بھی ذرا چونکہ پڑھا تو ہے آپ کو، لیکن سننے میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ذرا لطف اٹھائیں. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ضرور سناتی ہوں. اور اس حساب سے میں آپ کو تھوڑی مختصر بھی ہو، اس لیے کہ پھر یہ شکر ہے کہ میرے پاس ہی میری بک پڑی ہے. بک کے حوالے سے بھی آپ کو مبارکباد کہ آپ کی نئی بک آئی ہے اور اس کا ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے. اور اگر آپ کوشش کریں تو اپنا سرور کا آپ تمام جو شرکا ہیں ان کو دکھا سکتی ہیں. اس تشہیر کا جو خرچہ ہے وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا، آپ اپنی تشہیر کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں میں پہلے آپ کو سنا دوں. جی ضرور. میری اس تحریر کا عنوان ہے پون کرے شور. میں جیسے ہی بادلوں کی گھن گرج سنتی ہوں اور بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے تو فوراً کان بند کر لیتی ہوں. کسی اسٹور میں گھس جاتی ہوں کہ یہ آوازیں میرے کانوں تک نہ پہنچیں. ارے ٹھہریے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی نفسیاتی مریضہ ہوں. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو پھولوں سے، تتلیوں سے، رنگوں سے، جگنوؤں سے، چاندنی راتوں سے عشق کرنے والی ایک شاعرہ تھی. 14ویں کے چاند کو بیٹھی تکتی رہتی اور سوچتی کہ چکور ہوتی تو چاند پر مر مٹتی. جیسے ہی بادلوں کی آواز آتی تو من جھوم جھوم جاتا کہ اب یقیناً بارش بھی برسے گی، اور بارش کی بوندوں کی آواز میرے لیے جل ترنگ تھی. اس کی ٹپ ٹپ میں کتنے ہی اشعار میں لکھ لیتی تھی اور ساتھ خود بھی بھیگتی جاتی اور اماں کو بیسن گھولنے اور کڑاہی رکھنے کا بھی حکم سنا دیتی. آخر ماں تھی نا وہ، میرے عشق کو سمجھتی تھی. بقول میری والدہ کے پہلا دورہ شبانہ عرف شبوں کو کلاس چہارم میں پڑا جب اسکول میں اردو کا پیریڈ تھا. ساون کا مہینہ تھا اور پون نے کر دیا شور. پھر نہ جانے کیا ہوا، پانی پینے کے بہانے باہر نکلی اور برستی بوندوں میں بھیگتی چلی گئی. گول گول گھومتی اونچی آواز میں گاتی گئی، کالے بادل آئیں گے آ کے می برسائیں گے. اس وقت اردو کی کتاب سے یہی رٹا ہوا تھا. میں فل وجد میں جھوم رہی تھی کہ اردو کی ٹیچر کی کرخت سی آواز آئی، ارے یو ریکھا کی کچھ لگتی، اندر آؤ ذرا، میں تمہاری خبر لیتی ہوں. نہ جانے ہر اسکول میں اردو کی استاد اتنی کرخت کیوں ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ. اور میں معصوم سی بچی اندر جا کر بس اتنا ہی کہا، مس میرا نام ریکھا نہیں، شبانہ عرف شبو ہے. اور پھر چٹاخ کی زوردار آواز آئی اور کتنی راتیں مجھے نیند نہ آئی اس تھپڑ کی گونج سے. بس گھر ہو یا کالج یا یونیورسٹی، ساون ہوتا اور میری بھیگتی شاعری. شادی سے پہلے 8 کتابیں منظر عام پر آ چکی تھیں اور میری شاعری پر فدا میرے میاں جی کا رشتہ آ گیا جسے فٹافٹ قبول بھی کر لیا گیا. ہفتے کی ہفتے ریڈیو اسٹیشن پر میرا پروگرام ہوتا تھا جس میں میاں جی خط بھی لکھا کرتے تھے میرے نام، اور فون پر لائیو پروگرام میں میرے اشعار بھی سنایا کرتے تھے. آہا، چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مزداب میں بابل کے انگنا سے پیا جی کے آنگن میں اتر آئی. رونمائی میں مشہور ہمسایہ ملک کی فلم
کہ ہیرو کی طرح سستے سے عشقیہ اشعار کی 2 کتابیں جو نہ جانے کس ٹھیلے سے خریدی تھیں یا مفت میں اڑائی تھیں مجھے پیش کی۔ شکر ہے کہ کہیں گانے کی فرمائش نہیں کر دی۔ میں دل ہی دل میں جھوم اٹھی کہ کیا ہم ذوق ہم مزاجی خدا مل گیا ہے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی پہلا ساون آ گیا اور میرا وہی حال تھا کہ میں فٹافٹ چھت پر بھاگی۔ ابھی کوئی شعر تو کیا، کوئی لفظ سوچا بھی نہ تھا کہ ساسو ماں کی کانوں کے پردے تک چیرتی آواز آئی، اریو شبو کہاں رہ گئی؟ یہ الگنی سے کپڑے کیا تیرا کوئی ہوتا سوتا اتارے گا؟ چھن 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 سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور فٹافٹ سارے کپڑے الگنی سے اتار کر صوفوں پر کرسیوں پر ڈھیر لگا دیے۔ باہر سے دیور جی کیچڑ سے بڑے جوتوں سمیت اندر باہر گھوم رہے تھے اور میں حیران پریشان کہ یہ ساون کا کون سا رنگ ہے۔ جلدی جلدی وہ سب صاف کیا اور سوچا کہ اب کڑاہی رکھتی ہوں، بیسن گھولتی ہوں۔ جیسے ہی کچن میں پہنچی تو چھت ٹپا ٹپ ٹپک رہی تھی۔ اس کے نیچے بالٹیاں رکھیں اور سوچا چلو پہلا ساون ہے، میاں جی کو بلاتی ہوں، ان کے سنگ بیٹھ کر شعر کہنے اور سننے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ فون کیا تو بڑی اوکھی سی آواز میں بولے، کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں، آج جلدی آ جائیں اور ساتھ میں سموسے اور پکوڑے بھی لیتے آئیں، آخر شادی کے بعد پہلا ساون ہے، دونوں مل کر منائیں گے۔ ارے شبو، کیا دماغ درست ہے تمہارا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ شادی سے پہلے میری انہی باتوں، اسی شاعری کے تو دیوانے تھے، میری باتوں کو گلاب باتیں کہتے تھے اور میری باتوں سے آپ کو خوشبو آتی تھی، کیا بھول گئے سب؟ وہ بولے، دیکھو میں کام میں مصروف ہوں اور ویسے بھی آج ہمارا دوستوں کا پروگرام ہے، مل کر VCR پر فلمیں دیکھیں گے، گھر نہیں آؤں گا۔ اور بیگم جی ویسے بھی یہ سب چونچلے شادی سے پہلے کے ہوتے ہیں، اپنی اس خیالائی اور ہنائی دنیا سے باہر آ جائیں، حقیقت کی نظر سے دنیا کو دیکھیں، گھر کو سنبھالیں اور میری اماں کو حلوہ بنا کر کھلائیں، وہ شوق سے بارش میں کھاتی ہیں۔ اور ٹھک سے فون بند۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی اور وہ تمام کتابیں، ڈائریاں اور رونمائی کی سستی عاشقانہ کتابیں، دل تو کر رہا تھا کہ چولہے میں جھونک دوں سب کو، مگر نہیں، اٹھا کر سٹور کی الماری کی سب سے نچلی دراز میں پھینک دیا۔ اور وہ دن اور آج کا دن، ان کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ وہ گلاب رہے، نہ وہ گلاب سی باتیں، اور نہ ہی باتوں سے خوشبو آتی ہے، بلکہ ہر وقت پیاز اور لہسن کی بو ہے۔ کچن ہے اور ہم ہیں دوستوں۔ جی بہت زبردست، بہت عمدہ، لاجواب تحریر تھی آپ کی، ماشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ ہماری اس محفل میں ایک معزز رکن جو ہیں وہ لودھراں سے محترمہ سعید فاطمہ صاحبہ، شعر و ادب سے ان کا خاصا لگاؤ ہے، بلکہ ان کی شاید کچھ کتابیں بھی چھپ چکی ہیں۔ وہ ہماری اس محفل کی زینت بن چکی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں ہمارے دوستوں کو۔ محترمہ سعید فاطمہ صاحبہ، آپ اپنا مائک آن کیجیے گا، اس کے بعد آپ کی آواز جو ہے ہم تمام شرکا تک پہنچ پائے گی۔ جی نازیہ عروج صاحبہ، آپ محترمہ فائزہ شہزاد کی تحریر کے اوپر کیا رائے دینا چاہیں گی؟ اپنی رائے دے دیجیے گا۔ شمائل عبداللہ گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی نازیہ عروج۔ جی سر، بہت ہی اعلیٰ قسم کی اردو کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی تحریر، جو کہ ایک بارش کے منظر کو بہت ہی خوبصورت سے پیش کیا گیا، بہت ہی عمدہ کہانی لکھی گئی فائدہ صاحبہ نے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں چاہوں گی کہ جب جب ہماری نشست ہو تو یہ جوائن کریں اور ہمیں اور اپنی مزید کہانیاں سنائیں، جو کہ بہت ہی لاجواب ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ محترمہ سعید فاطمہ ہمارے درمیان دوبارہ سے آ چکی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا مائک آن کر لیں اور اپنا مختصر سے
تعارف کروانے کے بعد اپنی نہ صرف آج کے دن کے حوالے سے، چونکہ آج کا جو دن ہے وہ خاص ہے، مادری زبانوں کا عالمی دن ہے، اور ہمارے درمیان میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے آگاہ کر دوں کہ شمائل عبداللہ بچوں کے ناولسٹ ہیں، کہانی نویس ہیں، گجرانوالہ سے ہی ہمارے درمیان موجود ہیں، نازیہ عروج صاحبہ کراچی سے ہمارے درمیان موجود ہیں، اسی طرح سے فائزہ شہزاد صاحبہ بھی بچوں اور بڑوں کے لیے طنز و مزاح اور معلوماتی اور دلچسپ کہانیاں لکھتی ہیں۔ ہمارا صاحبہ بھی موجود ہے۔ میں خود بھی بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے کہانیاں لکھتا ہوں، جبکہ بچوں کا ایک سماعی رسالہ ہے باغیچہ اطفال، وہ بھی میں شائع کر رہا ہوں۔ جی سعید فاطمہ صاحبہ، اپنا مائک آن کیجیے گا، اظہار خیال کیجیے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اظہار خیال کی دعوت دی۔ سوری، میں گوگل میٹ پہ عادی نہیں ہوں، تو پہلے بس میں ٹمک ٹویا مارتی رہی ادھر ادھر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مائک کہاں سے آن ہوگا۔ اور سر سید مہتاب بخاری صاحب کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل کا حصہ بنایا۔ اور سر میں بیسیکلی ٹیچر ہوں، سائنس ٹیچر، 13 سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہوں، اور ادب سے لگاؤ میرا بس مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اور سر مہتاب کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک محفل مادری زبان کے لحاظ سے ہو رہی ہے، تو میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں اس کا حصہ بنوں۔ اور سر میں کالم نگار ہوں، اور ابھی ایک میری بک بھی شائع ہوئی ہے جس میں میرا افسانہ مان شامل ہوا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ میرے کالمز پبلش ہوتے ہیں الحمدللہ، اور شاعری میں بھی میں اپنا کوشش کرتی رہتی ہوں، اور انشاءاللہ اس سال میری کتاب آئے گی انشاءاللہ۔ اور سرائکی زبان میری مادری زبان ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں سرائکی زبان کو کافی چیلنجز کا سامنا بھی ہے، خاص طور پر جو احساس کمتری کا شکار ہے ہم لوگ، کہ بس انگریزی زبان آنی چاہیے، اور ہم اپنی نسل کو خود ہی مادری زبان سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں، میرے بچے لودھنا شہر کے ایک بہت ہی معروف اسکول میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، مطلب وہ اسکول ایسا ہے جس کی ایک برانچ لاہور میں ہے اور ایک جنوبی پنجاب میں صرف اور صرف لودھنا میں ہے، تو وہاں بھی ذریعہ تعلیم جو ہے وہ سارا کا سارا انگریزی ہی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے بچے ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ اپنی مادری زبان میں پر بولتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، میری 5 سال کی بیٹی ہے، تو وہ مجھے کہہ رہی ہوں کہ مما 1 کو 1 بھی کہتے ہیں اور ہک بھی کہتے ہیں، اور 2 کو 2 بھی کہتے ہیں اور ڈو بھی کہتے ہیں، 2 مطلب پراپر اس نے جو ہے نا وہ پروناؤنسیشن اس کی ایسی تھی، 3 کو 3 بھی کہتے ہیں اور 6 بھی کہتے ہیں، تو اس طرح وہ 10 تک مسلسل پڑھتی گئی نا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری روٹس کیا ہیں۔ اور سرائکی زبان کے حوالے سے میں سر کو بھی بتا رہی تھی کہ میں نے ایک ہی نظم لکھی ہے، غزل کہہ لے یا کچھ بھی، میں آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ، ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ مجھے مل جائے۔ یہ میں نے سر افکار علوی صاحب کے لیے لکھی تھی بیسیکلی۔ سر آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی فاطمہ سعید صاحبہ، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، بڑا معصومانہ سا سوال ہے، لیکن سرائکی میں ہی پوچھوں گا۔ تاکہ کیا لگتے کہ سرائکی دے جڑے تخلیق کار ہیں وہ واقعی مظلوم ہیں، وہ کیا چنگا تے بین الاقوامی سطح تے اپنی ذات کو نہیں منوا سکتے؟ نہیں، بالکل کیوں نہیں منوا سکتے، لیکن میرے خیال ہے تعلیمی ادارے بھی اتنی اہمیت نہیں دیتی گئی سرائکی زبان کو جتنا کہ دیون دا حق گئی۔ شاید یہی گل مطلب اگر میں جے تو نہیں پڑھتی ہوں تو میں خود بھی مطلب یہ سمجھتی ہوں جب سرائکی ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو بہت ہی کوئی پتہ نہیں گھسا پٹا ڈپارٹمنٹ ہوتی، میرے ذہن میں یہ ہے میرے فرینڈ، کیونکہ میں خود مطلب سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، میری کوالیفیکیشن ایم فزیولوجی، تو وہ شاید جہاں سارے دماغ ہیں ساری نسل کے دماغ ہیں یہ چیز ایک ودیت کر دیتی گئی ہے کہ سرائکی جہاں ہے شاید کوئی وہ سیدھا رسم و رواج ہے جی اصا اگاں بڑھنے تو صرف انگریزی سب گھن کے بن سکتی ہے۔ یہ مائنڈ جہاں ہے مائنڈ سیٹ اگر ہکو ہونے ہی نسل ایسی چینج کر دیتا وجہ تو انشاءاللہ سرائکی جڑے تقریر کارے ہوگا ویسے سارے میرے خیال یہ مائنڈ سیٹ کی ہے۔ بہت شکریہ۔ تساں اپنی غزل سناؤ تخلیق، بے شک اردو دے وچ تساں سنانا چاہو تو اردو دے وچ بھی تساں سنا سکتے ہو۔ سر وہ میں لکھی بھی سرائکی چاہیے تے میں سرائکی چیز سنے تھا۔ جی ضرور۔
زبان دے ایک شاعر ہیں افکار الوی تو جان دے ہو سب وہ اچھی طرح بھکر شہر دے انہاں کی میں بہت انسپائر ہوں سنوے وسیب دے مٹھڑے شاعر سنوے وسیب دے مٹھڑے شاعر میری موج لہا میں کو مل ون تیری شاعری دل تے لگدی ہے تیری شاعری دل تے لگدی ہے نہ مار مکا میں کو مل ون میں نسب سید زادی ہاں میں نسب سید زادی ہاں من حکم میرا میں کو مل ون چل چھوڑ حسباں نسباں کو چل چھوڑ حسباں نسباں کو تو ہے مرشد میرا میں کو مل ون تے کو لبدی ہاں لوگ کھلتے ہیں تے کو لبدی ہاں لوگ کھلتے ہیں انہاں دی کھل مکا میں کو مل ون میرا لونیاں دا ویر وچھڑ گئے میرا لونیاں دا ویر وچھڑ گئے میں کو ویر ملا میں کو مل ون تیرا بھکر شالا وستا روے تیرا بھکر شالا وستا روے تو لوجرا آ میں کو مل ون سنوے وسیب دے مٹھڑے شاعر میری موج لہا میں کو مل ون بہت شکریہ سر سعید فاطمہ ابھی آپ مائک آف نہ کیجیے گا ابھی آپ اردو میں بھی اپنی کوئی غزل ہمارے ان شرکا کے لیے جو سرائکی کو زیادہ نہیں جانتے اگرچہ بہت سارے شرکا جو ہیں وہ سمجھ تو گئے ہوں گے لیکن آپ اردو میں بھی اپنی کوئی نظم یا کوئی مضمون یا آج کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیجیے گا ہمارا گلشن صاحبہ آپ کی اس نظم کے اوپر بہت زیادہ تعریف کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ بہت اعلیٰ بہت شکریہ مارا صاحبہ اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ میں آپ کو ایک نثری نظم میں نے لکھی تھی ابھی حالیہ ایک واقعہ ہوا ہے گل پلازا کا انہی دنوں میں نے لکھی تھی ایک طرف شعلے تھے اونچی دیواروں سے لپٹے ہوئے ایک طرف شعلے تھے اونچی دیواروں سے لپٹے ہوئے کھڑکیوں سے چنگھاڑتے ہوئے اور انسانوں کو راکھ میں بدلتے ہوئے عمارت کے دروازے بند تھے انسانوں کی سانس قید تھی اور زندگی آخری دستک دے رہی تھی گل پلازا جل رہا تھا لوگ جل رہے تھے خواب جل رہے تھے رزق جل رہا تھا ماؤں کی دعائیں جل رہی تھی دکانوں میں لٹکے خواب جل رہے تھے اور ترازو میں تولی ہوئی امیدیں جل رہی تھی زندگیاں جل رہی تھی وہ سب کچھ جل گیا جو برسوں میں جوڑا گیا تھا دکانیں مشینیں حساب کی کاپیاں اور اگلے دن کی یہ جادواں حیات کا ایک لمحے میں ختم ہو جانا تھا انسان صرف آگ میں نہیں جل رہے تھے وہ بے بسی میں بھی جل رہے تھے بند دروازے مقفل کھڑکیاں اور ہر سانس کے ساتھ کم ہوتی ہوئی زندگی کوئی اونچی دیوار کو گھورتا رہا کوئی کھڑکی توڑتا رہا کوئی ماں کا نام پکارتا رہا کوئی بس یہی کہتا رہا دروازہ کھولو ہم زندہ ہاتھ نے تو سنا مگر انسانوں نے نہیں کیونکہ قوم مصروف تھی ایک شاہی شادی کی رنگا رنگی میں کہ کس کا حسن اب بھی قائم ہے کس کی عمر کتنی خوبصورتی سے بڑھ رہی ہے کس نے سرجری کروائی کسی کے لباس کی چمک پر گفتگو کسی کے حسن پر تبصرہ کسی کی مسکراہٹ پر داد کسی کے انداز پر واہ واہ اسکرینوں پر حسن چمک رہا تھا گیندے کے پھولوں سے سجی شاہی عمارت چمک رہی تھی اور یوں گل پلازا کی چیخیں آگ کے شعلوں کی روشنی اسکرینوں تک نہ پہنچ سکی چیخیں ہیڈ لائن نہ بن سکی گل پلازا جلتا رہا سمندر کنارے آباد شہر پہ بھی آگ متکبرانہ کہکے لگاتی تھی انسان بلبلاتے فریاد نہیں تھی وہ آخری سسکیاں تھی مگر تالے مضبوط تھے سیڑھیوں میں دھواں بھرا تھا کھڑکیوں میں موت ناچتی تھی گل پلازا کی عمارت وحشیانہ کہکے لگا رہی تھی اور ہر لمحہ سانس مہنگی ہوتی جا رہی تھی کسی کی انگلیاں پگھلی کسی کا چہرہ جل گیا کسی کی آواز آگ میں گھٹ گئی جب شعلے تھکے تو فرش پر کسی کی لاش نہیں ملی کسی کا چہرہ نہیں پہچانا گیا صرف ہڈیاں بچی کالی جلی بے نام ہڈیاں بس راکھ تھی اور وہ خاموش سوال کہ یہ کس کا باپ تھا کس کا بیٹا کس کی کمائی پھر عمارت گر گئی انسان ہڈیوں کا ڈھیر بن گئے تو خاموشی نے سب کچھ ڈھانپ لیا نہ حکومت پہنچی نہ تسلی نہ سوال نہ جواب صرف جلی ہوئی دیواریں اور جلے ہوئے وجود جو اب بھی پوچھ رہے ہیں کیا ہم اتنے غیر ضروری تھے کسی نے جواب نہیں دیا کہ دروازے کیوں بند تھے یہ کون سا قانون تھا جس نے سانس لینے کے دروازے بند کر دیے یہ کون سی مجبوری تھی جس نے انسانوں کو آگ میں ڈال دیا یہ صرف آگ نہیں تھی یہ ہماری ترجیحات کا جنازہ تھا
یہ صرف حادثہ نہیں تھا، یہ قوم کی بے حسی تھی۔ اور آج لوگ بات کر رہے ہیں، ہاں گل پلازہ کی بات، مگر اس لیے نہیں کہ درد جاگ گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ شاہی شادی ختم ہو چکی ہے، حسن کی محفل برخاست ہو گئی ہے اور قوم کو ایک نیا ہاٹ ٹاپک چاہیے۔ اب موضوع جلتا گل پلازہ ہے، جلے ہوئے جسم ہیں اور وہ ہڈیاں ہیں جو کبھی انسان تھی، کسی کا کفیل، کسی کا سہارا۔ مگر کل یہ بھی بدل جائے گا، کل کوئی اور سرخی، کوئی اور تماشا ہوگا اور گل پلازہ وہ راکھ ہو گیا، اپنی ہی راکھ کے ساتھ، انسانی ہڈیوں کے ساتھ، انکہے سوالوں کے ساتھ، اپنے بند دروازوں کی کہانی کے ساتھ، ان بچوں کے سوالوں کے ساتھ جن کے خواب آگ میں جل گئے، کیونکہ یہ کسی ایک جان کا نقصان نہیں تھا، یہ پورے خاندانوں کا دیوالیہ پن تھا۔ اور شاید قوم نے کچھ نہیں کھویا سوائے ان جانوں کے جو آگ میں جل گئی، اور جو بے حسی کی تمازت میں جل کر راکھ ہو گیا، شکریہ سر۔ بہت خوبصورت نظم آپ نے پیش کی۔ اس حوالے سے فائزہ شہزاد صاحبہ کو میں مدعو کروں گا تاکہ آپ کی تخلیقات کے اوپر جامع انداز میں جو ہے وہ تبصرہ کر سکیں۔ اس کے بعد نازیہ عروج صاحبہ بھی گفتگو کریں گی، چونکہ وہ کراچی سے ہیں تو اس لیے ان کی رائے بھی ضرور جائیں گے۔ جی فائزہ شہزاد۔ جی شکریہ، بہت خوبصورت انہوں نے اپنی پہلے تو سرائیکی بہت میٹھی زبان ہے اور بے شک ہمیں بولنی نہیں آتی لیکن اس کی سمجھ آتی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی کاوش جو ہے وہ پیش کی۔ اس کے بعد کراچی کا جو سانحہ گل پلازہ ہے تو اس میں تو سمجھیں کہ دوبارہ سے وہ ساری یہ جیسے جیسے پڑھ رہی تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سب آ رہا تھا، اور بس یہ کہوں گی کہ انہوں نے رلا دیا اور بالکل ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے بیان کیا ہے، اور بس وہی بات ہے کہ ہم کیا کہیں، کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں، بس اتنا صحیح کہنا چاہوں گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت محبت آپ کے لیے، رب کی رحمت کی پھوار تسلسل سے آپ سب پہ برسے، آمین۔ فائزہ شہزاد صاحبہ، انہوں نے ایک معصومانہ سی شکایت بھی کی تھی کہ جو وسیب کا علاقہ ہے وہاں کے تخلیقار اتصال کا شکار ہیں۔ آپ اس چونکہ میرا اپنا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے، اگرچہ میں ہواؤں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں ایک الگ جو ہے دنیا بنانے کے لیے چل نکلا ہوں، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے ہم سب ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی ایک شخص کی وجہ سے کیا تبدیلی ممکن ہے یا سوچ کا دھارا بدلنا پڑے گا؟ اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ سعید فاطمہ کی جو شاعری ہے یہ کچھ پیغام دے رہی ہے، اور یہ پیغام بڑا کرب والا ہے، اور ایک ایسا شخص جو تقریباً 700 کلومیٹر دور بیٹھا ہے اور وہ وہاں کے حالات کو ویسے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی شخص وہاں پہ موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے تو میں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ایسے آ رہے تھے۔ یہ اپنے وطن سے محبت، یہ حساس طبیعت، دیکھیں میں یہ سوچتی ہوں، بلکہ میں کیا حقیقت ہے ایک کہ چاہے وہ لکھاری ہے، چاہے وہ شاعر ہے، حساس ہوگا تو وہ قلم اٹھاتا ہے، پتھر دل تو نہیں لکھ سکتے نا۔ اب جس خوبصورتی سے انہوں نے وہ سب کچھ بیان کیا ہے وہاں پہ موجود نہیں، لیکن یہ ان کی حساس طبیعت ہے۔ اور باقی یہ جو ہم کہتے ہیں یہ گلہ جو ہے یہ ہر جگہ پہ ہے۔ اب ہمارے اگر ادھر کے پی میں دیکھا جائے تو ہندکو وان، پشتو، سرائیکی یہاں بولنے والے بہت زیادہ ہیں، جو مادری زبان سے بولتے ہیں ان سب کو یہ گلہ ہے کہ ان کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، لیکن سب اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں سوچ کر اگر ہم بیٹھ جائیں کہ جی ہماری تو کوئی آواز سنے گا ہی نہیں تو ہم کیوں کریں، یہ تو ہو گئی مایوسی۔ ہم نے اپنا حصہ تو ڈالنا ہی ہے نا، ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم لکھیں، ہم اس طرح کے پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائیں، ہم اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے نثر کالم وغیرہ کے ذریعے اپنی یہ بات اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور وہ قطرہ قطرہ پتھر پر بھی پڑتا رہے تو سوراخ تو ہو جاتا ہے نا۔ تو ہم اپنی ہمت کیوں چھوڑیں، ہم نے کوشش کرنی ہے، باقی دیکھیں اللہ مالک ہے ہم سب کا۔
बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा शहजाद साहबा। जी नाज़िया अरूज साहिबा। हाँ जी बिल्कुल। क्या मैं कहना चाहूँगी सर, मैं खुद कराची से हूँ और जिस तरह से मोहतरमा सईद साहिबा ने बयान फरमाया है तो ये सब हम यहाँ पे सामने देख रहे थे, सारे मनाजिर इतनी मतलब दुख है कि मैं मतलब बात नहीं कर पा रही हूँ सर, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों से मिल रहे होते हैं और ये मार्केट हमारे लिए इस तरह थी जैसे कि मतलब महीने में 6 मंथ में हम एक दफ़ा वहाँ ज़रूर जाते थे। कराची के लिए समझे वो एक आइकन थी और वहाँ पे जो भी चले गए लोग उनके साथ तो मतलब इतनी मोहब्बत देने वाले, और जो ये सानिया हो गया है इसके पीछे जो भी था गए सर या जो भी गए, पर कराची के दिल बहुत दुखे हुए हैं और यहाँ पे किसी एक ने भी मतलब कोई हुक्मरान या हमारी तरफ से कोई भी नहीं है जिसने कराची के लिए आवाज़ उठाई हो। इवन मैं आपको क्या बताऊँ सर, सिर्फ कराची का एक गुल प्लाजा ही नहीं, कराची की सड़कें रोती हैं, कराची के जो मेन हॉल है वो रोते हैं, बच्चे डूब रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई नहीं है सानिया हाल कराची के लिए पूछने वाला। इसमें मैं सबसे ज़्यादा हुक्मरान तबके को ही कहूँगी कि कोई तो आवाज़ सुने हमारी, या कोई तो हो जो देखे इस चीज़ को। मैं खुद लिखने वाली हूँ सर, मैं खुद अब कॉलम लिखती हूँ, मैंने गुल प्लाजा के लिए लिखा भी है अखबारात में भी जब से ये वाक़या हुआ है, और बहुत मतलब दिल दुखता भी है हम लोगों का और हम लोग कुछ भी नहीं कर सके, इसका भी बहुत अफसोस है सर। हम इतना पीछे हैं दुनिया में कि जापान से आए हुए लोग आकर वहाँ पर आकर अफसोस करते, सोचें ये तो हम लोग सोच रहे हैं ना इंटरनेशनली, क्या हम लोग की वो होगी, किस तरह वो सोच रहे होंगे जब वहाँ वो टीम आई थी देखने। तो दिल उस वक्त बहुत रो रहा था सर कि हमारे लिए क्या कोई भी नहीं है, क्या ये जानी नुकसान इतना मामूली है सबके लिए, ये अब भी किसी को कोई असर नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सही बोला मोहतरमा साहिबा ने कि शहनाइयाँ बज रही थी, लोग मुसर्रत से झूम रहे थे, और एहसास नहीं था तो उन लोगों का नहीं था जो वहाँ जल रहे थे। यकीनन ये बहुत ही उम्दा बात कही है उन्होंने और हम सबके बहुत दिल दुखे हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार हमें रमज़ान भी नहीं अच्छे लग रहे जिस तरह उनके दुख हैं। लोग चुप होके बैठ गए हैं, लेकिन आज भी उनके घरों में सुना है, सन्नाटा है, क्योंकि लोग अपने प्यारों की शक्लें देखने को भी तरस रहे हैं। उनको उनकी बोलना नहीं चाहिए मुझे ये अल्फाज भी जो ज़बान पर भी आते हुए मतलब मैं काँप रही हूँ कि उनकी लाशें तक उनको नहीं मिली हैं, उनकी बाकियात भी नहीं मिली हैं, वो किस उस पर रो रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं सर, हम यहाँ सब देख रहे होते हैं। बहुत बहुत दिल दुखता है और मैं फिर भी कहूँगी सिर्फ कराची ही नहीं, पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ आप सब भी बैठे हुए कि कुछ तो हो ऐसा जो हम सब खड़े हों और कुछ कर सके पाकिस्तान के लिए, नहीं तो आने वाला वक्त तो शायद इससे भी ज़्यादा बुरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया नाज़िया अरूज साहिबा। अगर मैं कुछ देर और ताख़ीर करूँगा तो एक और साहब यकीनी तौर पे मुझसे खफा हो जाएंगे, और ये हैं हमारे चहीते शुमाइल अब्दुल्ला गुजरांवाला से। काफ़ी देर से खामोश हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप तमाम शुरका उनकी गुफ्तगू भी सुने। शुमाइल अब्दुल्ला अदब अतफ़ाल में उन चंद तख्लीक़कारों में से एक हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। बच्चों के लिए इनके तकरीबन 3 के करीब नावलेट आ चुके हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी में भी वक्त लिखते हैं। जिस्मानी तौर पे अल्लाह ताला ने इनको ख़ास सलाहियतों से नवाजा है। अपनी एक कमज़ोरी को इन्होंने कभी आड़ नहीं समझा और बहादुरी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। जी शुमाइल अब्दुल्ला, माइक ऑन कीजिए और एक अहम सवाल का जवाब दीजिए कि नाज़िया अरूज साहिबा ने पूछा था कि बच्चों को किस तरह से मादरी ज़बान से जोड़ा जा सकता है। जी शुमाइल अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों को मादरी ज़बान से जोड़ने के लिए ऐसी कहानियाँ तख्लीक करनी चाहिए, मादरी ज़बान में कहानियाँ तख्लीक करनी चाहिए, तो ये एक अच्छा तरीका होगा, क्योंकि बच्चे कहानियाँ शौक से पढ़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी कहानियाँ तख्लीक हों तो बेहतरी आ सकती है।
شعیل عبداللہ، ایک سوال کا جواب بھی جاننا چاہوں گا، آپ بچوں کے لیے کس قسم کی کہانیوں کو پسند کرتے ہیں؟ میں تو زیادہ فینٹیسی اور فیری ٹیل، مطلب خیالی دنیا میں ہی رہتا ہوں. حقیقی کہانیاں مجھے نہیں پسند آتی. اتنی تو میں لکھتا بھی یہی ہوں. تخیلاتی ہوتی ہیں میری زیادہ تر کہانیاں. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر مہتاب، آپ کافی دیر سے خاموش ہیں. آپ نے تمام شرکا کی گفتگو سنی. آج کے دن کے حوالے سے اور شرکا کی گفتگو کو پرکھنے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے مریم کچھ سنانا چاہ رہی ہیں، اگر اجازت ہو تو. اجازت ہے، اجازت ہے جی. میری ایک نظم ہے، اس کا میرا عنوان ہے تتلی. تتلی ہوں میں، تتلی ہوں، پھولوں سے میں نکلی ہوں، میں پھولوں کا رس پیتی ہوں، رس پی کر ہی جیتی ہوں. میرے اندر بہت سارے رنگ ہیں. ماشاء اللہ بھائی، بہت خوبصورت، شاباش. آپ کو ایک نظم سنیں گی؟ جی ضرور. جی بتا چھوڑو دونوں اتنا سونا نہیں ہے، وقت کا کھونا نہیں ہے. سورج نکلا تھا، بھاگے سارے دنیا والے، سارے جاگے، تم بھی اٹھ کر باہر جاؤ گھومو. بہت شکریہ عارش. جی ڈاکٹر مہتاب. یہ مریم جو ہے نا، وہ مادری زبان کے حوالے سے سرائکی میں 20 تک گنتی سنانا چاہ رہی ہے. جی ضرور سر. ایک دو ترے چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس. شاباش مریم، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے گنتی سنائی ہے. جی محترمہ سعید فاطمہ صاحبہ نے بہت ہی اچھے انداز میں ترجمانی کی ہے ہم سب کے احساسات کی، جو گل پلازہ واقعے سے متعلق جو ہے اس وقت ہم جو محسوس کر رہے ہیں، جو محسوس ہم نے کیا، تو اس حساس دل کی ایک آواز تھی جس کو انہوں نے لفظوں میں پرو دیا بہت زبردست طریقے سے. اور جی مادری زبان کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں ہمیں مادری زبان کو ہی فروغ دینا چاہیے. بچوں کے ساتھ بجائے اردو میں بات کرنے کے یا انگلش میں بات کرنے کے، سرائکی زبان میں ہی بات کی جائے، یا جس کی جو مادری زبان ہے اسی زبان میں بات کی جائے، تاکہ ہم اس زبان کو، جو بھی ہماری مادری زبان ہے، اس کو بھول نہ سکیں اور اس کلچر کو اپنا زندہ رکھیں. باقی انگلش اور اردو جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں جیسے پڑھائی جاتی ہے تو وہاں موقع مل جاتا ہے ہمیں پڑھنے کا، لیکن گھروں میں ہمارا جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو میں بہرحال اس کے حق میں نہیں ہوں. جو بھی مادری زبان ہے اسی میں بچوں کو اسی میں بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر مہتاب. چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے تو میں ایک سوال تمام شرکا سے کرنا چاہوں گا. کیا بچوں کے ادب پر توجہ دیے بغیر مادری زبانوں کی بقا کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر مہتاب، آپ کی طرف سے جواب ملے گا، پھر ہم دیگر شرکا کے پاس جائیں گے. جی بچوں کا ادب اس حوالے سے ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس سے ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کا اہم ایک کردار ہے.
बिल्कुल आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है। मेरे को ये चीज़ भी दसो सर कि तुहाडे इल्म में है कि सराइकी दा कोई ऐसा रिसाला शाया थींदा पिया होवे जिहड़ा सराइकी दे विच होवे ते बालां दे वास्ते होवे, क्योंकि पंजाबी दा एक रिसाला है पखेरो दे नाम नाल ते सिंधी दा है एक गुल फुल दे नाम नाल रिसाला है जिहड़ा शाया थींदा पिया। हुंदे अलावा भी एक मरलन जूलियन दे नाम नाल एक सिंधी दा रिसाला भी शाया थींदा पिया, ते क्या सराइकी दे विच भी ऐसा कोई रिसाला शाया थींदा पिया? जी बुखारी साहब सराइकी रिसाले तो शायद थींदे पैन, लेकिन मेरे इल्म में कोई नहीं कि बच्चों वास्ते भी कुछ स्पेशल ऐसा कोई रिसाला है। मैं वैसे ही बारे च मालूमात के इंसान नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी नाजिया अरूज। जी सर। नाजिया अरूज, हमने सवाल किया है क्या बच्चों के अदब पर तवज्जो दिए बगैर मादरी ज़बानों की बका को हम यकीनी बना सकते हैं? बिल्कुल सर, बना सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे दिखाई नहीं है जो कि बच्चों को इस तरफ रागिब कर रहे हैं और बच्चे रागिब भी हो रहे हैं, और इस कोशिश को देखते हुए ही हम आगे मजीद अपने आने वाली नस्ल के लिए इस तरीके को अपनाते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी सईद फातिमा, आप अपने तजर्बात की रोशनी में इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैंने बचपन से हमेशा उर्दू अदब ही पढ़ा है। हमारे घर सारी उर्दू की ही बुक्स होती थी, और लेकिन उसके बावजूद मैं सराइकी में हम हमारा मतलब गुफ्तगू जिस ज़ुबान में करते थे तो वो हमारी सराइकी थी। और मेरे बाबा मुझे हमेशा सराइकी में कहानियाँ, सराइकी में शायरी, सराइकी में ही नगमे सुनाते थे। मेरी वालदा मुझे सुनाती थी मत्थे ते चमचन वाल मेरे बन रहे थे, इस तरह के। तो वो अब हालांकि मैंने सराइकी अदब नहीं पढ़ा, लेकिन हमारा घराना बज़ाते खुद एक सराइकी अदबी रिसाला भी था और सराइकी महफिल भी यूँ समझ लें वहाँ पे होती थी। तो हमारा घराना ही अदबी था। तो इसका मतलब है कि अगर वालिदैन अगर चाहे ना तो वो अपने तईं कोशिश करके अपनी औलाद में मादरी ज़ुबान की मोहब्बत वदियत कर सकते हैं। ये तो उस बुनियाद पे हम कह सकते हैं ना कि अगर वालिदैन चाहें, जैसा कि हमारे वालिदैन। लेकिन अगर आजकल के वालिदैन इस तरह एक एहसास कमतरी का शिकार, मैं तो यही कहूँगी एक मेंटल इशू है शायद कि सिर्फ अंग्रेज़ी को ही अहमियत देना है। तो अगर वो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो फिर शायद हम जैसे, मैं तो खैर किसी खाते में नहीं आती, आप जैसे या जिस महफिल में और मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं उनकी काविशों की बदौलत हम उनकी औलाद को उनकी मादरी ज़ुबान के साथ जोड़ सकते हैं। सईद फातिमा, आपने एक नज़म सुनाई जो बकर के मशहूर शायर थे उनके हवाले से, तो आप नहीं समझते कि इस नज़म को कोई ख़ास नाम दिया जाना चाहिए? क्योंकि आपने जो नज़म पेश की है मुझे वो तशहीरी नज़म ज़्यादा लग रही है बानिस्बत एक आम नज़म के मुकाबले में। क्या कहना चाहेंगी आप? सर मुझे तो नहीं पता वो कौन सी नज़म है, वो मेरे दिल की आवाज़ थी और मुझे सराइकी शायरी की कोई ख़ास पूछ भी नहीं है। मैं पहले भी सर महताब साहब ने इन्फॉर्म किया था कि पहली गज़ल है या नज़म है या पहली कोशिश है जो मैंने सराइकी में लिखी है, वो मेरे दिल की आवाज़ थी। और मैं हमेशा इस पे थोड़ा सा लिखती भी रहती हूँ उर्दू में भी कि हम जैसे साइंस के स्टूडेंट को थोड़ी सी रियायत दी जाए कि हमें काफ़िया, रदीफ, बहर और अज़ान से थोड़ा सा मुबर्रह किया जाए। हमें हमारे दिल की आवाज़ लिखनी देनी चाहिए। अब पता नहीं वो थी तो दिल की आवाज़, अल्लाह जाने वो तशहीरी नज़म है या क्या है, ये सर मुझे नहीं पता। वो आप जैसे काबिल फ़हम लोग ही बेहतर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद फातिमा। जी फ़ायज़ा शहज़ाद साहिबा, यही सवाल जो मैं शुरा से कर चुका हूँ, आपसे भी गुजारिश है कि इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अदब अतफ़ाल पर तवज्जो दिए बगैर हम मादरी ज़बानों की बका को यकीनी बना सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से। लेकिन ये है कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वो कहते हैं ना कि माँ की गोद ही असल दर्सगाह है। और पहले जो था ज़्यादातर आप देखा जाए तो हर बच्चा अपनी मादरी ज़बान बोल लेता था। लेकिन आज के जो दौर है हमारा, जिसमें हम आधे तीतर और आधे
چلے ہو گیا نا کہ وہاں پہ جی انگلش بولنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی اور زبان نہیں بول سکتے، اس پر فائن لیا جاتا ہے، لیکن اب گھروں میں بھی آپ یہ دیکھیں تو کوئی ماں بھی اپنی مادری زبان نہیں بول رہی، مطلب کوئی سے یہ مراد کہ سمجھ لیں کہ جیسے 80% ہو گیا کہ مائیں اب اپنی مادری زبان نہیں بولتی۔ وہ کوئی میرے خیال میں اسٹیٹس سمبل ہم لوگوں کا بن چکا ہے، یا ہم لوگ اپنی کوئی حد تک محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اگر پنجابی ہے تو وہ ماں بچوں کے ساتھ پنجابی نہیں بول رہی، گھر میں بھی موسٹلی اب انگلش چل رہی ہے، پہلے تو چلے تھا نا کہ اردو، اب انگلش چل رہی ہے۔ میں اپنے ارد گرد جتنی بھی ماؤں کو دیکھ رہی ہوں، ہاں لیکن ایک بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ پشتو زبان جو ہے وہ زیادہ بولی جا رہی ہے، یہ ہمارے کے پی میں۔ اچھا، اب جیسے ہند کو ہے، ماں ہند کو نہیں بول رہی بچوں کے ساتھ، وہ بچوں کے ساتھ انگلش یا اردو میں بات کرتی ہے۔ ہمارا ادب بعد میں آتا ہے، پہلے یہی ہے کہ گھر سے ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے تعلیمی مدارس آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں بے شک ہند کو اسپیکنگ نہیں تھی، مجھے ہند کو نہیں آتی تھی، لیکن جب میں لوگوں کو دیکھتی تھی ہند کو بولتے ہوئے، پشتو بولتے ہوئے، تو مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ مجھے یہ کیوں نہیں آتی زبان۔ تو ہم لوگوں کے اسکول میں یہ چیز تھی کہ ہمیں آج سے اتنے سال پہلے سمجھے کہ جب ہم اسکول وہاں پہ یہ تھا کہ صرف ہم بریک میں ہم پشتو، ہند کو، پنجابی جو بھی تھا نا وہ بچے آپس میں بولتے تھے اور ایک دوسرے سے ہم لوگ سیکھتے تھے۔ اور میں نے اپنی فرینڈس کو کہا کہ مجھے آپ ہند کو سکھاؤ، میں آپ کو انگلش سکھاؤں گی، کیونکہ مجھے وہ نہیں آتی تھی کشمیری زبان، تو میں اس وجہ سے گھر میں ہم اردو بولتے تھے، یا پھر ہم لوگ یہ جیسے مکس زبانیں ہو گئی ساری۔ اب آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ نہ اسکولوں میں یہ ہمیں اجازت ہے، نہ گھروں میں بچے بول رہے ہیں۔ اگر ہم ہاں یہ کر سکتے ہیں ادب اطفال میں کہ جیسے کوئی ہمارا میگزین آ رہا ہے، اس میں ہم کوئی ایک آدھ کہانی جو ہے نا، ہندکو کی ہو جائے، سرائی کی ہو جائے، پشتو کی، کوئی بھی مہینے میں 1-2 اس طرح کی رکھے جائیں کہ جو بچے پڑھیں بھی اور بچوں کو مادری زبان کے متعلق جو ہے کوئی ایسا مضمون ہو، کوئی ایسی کہانی ہو جس کے ذریعے ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ مادری زبان کی بھی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب یہ میری رائے ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، لیکن میرے خیال میں یہی ہے کہ ہر چیز کی ابتدا ہمارے اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ تو دوسرا آپ مجھے کہہ رہے تھے بک کا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بک کیسے آپ سب کو دکھاؤں، کیسے شو کروں، یہ آپ پلیز مجھے بتا دیں ذرا۔ فائزہ شہزاد صاحبہ، اپنا کیمرہ آن کریں گی، کیمرے کے اوپر جو ایک لائن سی لگی ہوئی ہے، آپ جب اس پہ کلک کریں گی کیمرے کے اوپر تو آپ کا کیمرہ آن ہو جائے گا۔ آپ اپنے کیمرے کے سامنے اگر کتاب رکھیں گی تو کتاب تمام شرکا جو ہے اس کا ٹائٹل پیج دیکھ سکیں گے۔ جی بالکل، یہ محترمہ فائزہ شہزاد صاحبہ کی کتاب ہے، بولوں کہ نہ بولوں، طنز و مزاح سے بھرپور تحریروں کا مجموعہ۔ یہ سرائے اردو پبلیکیشن نے شائع کی ہے۔ آپ خاص رعایت پہ سرائے اردو پبلیکیشن سے آج کی اس نشست میں شرکت کرنے کی وجہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سرائے اردو پبلیکیشن سے رابطے کے لیے ڈاکٹر مہتاب حسین شاہ صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ فائزہ شہزاد صاحبہ، بلکہ آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آج کے خاص دن کو آپ نے یادگار بنایا ہے۔ مادری زبانوں کے حوالے سے میں آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو جاری رکھیں تاکہ ہماری مادری زبانیں جو ہیں ان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اپنے بچوں کو جس بھی زبان میں بچوں کا رسالہ میسر ہو، انگریزی میں، اردو میں، پشتو میں، سرائکی میں، آپ ان کو دیجیے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں بچوں کے جو رسائل ہیں اس کو ضرور لگوائیں، کیونکہ آج کے دور میں بچوں کے رسائل بھی بہت مشکل سے شائع کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خریدنے والوں کی جو پہلی ترجیح ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے بچوں کو جب تک آپ رسائل کے قریب نہیں لائیں گے وہ پڑھیں گے نہیں، اور جب وہ پڑھیں گے نہیں تو یقینی طور پر وہ اپنی زبان سے واقفیت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ آپ تمام شرکا کے سامنے ایک اور اعلان بھی میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ سماعی باغیچہ اطفال کا مادری زبان نمبر آ رہا ہے، اس کے لیے بھی آپ سب اپنی تحریریں دیجیے گا۔ جن کے پاس سرائے اردو پبلیکیشن کا ای میل ہے وہ ہمیں
براہ راست بھیج سکتے ہیں، اور دیگر احباب جو ہیں وہ ڈاکٹر مہتاب حسین شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے وساطت سے ہم تک جو ہے وہ تحریریں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ تمام احباب کا شکریہ۔ آؤ کہانی سنائیں کہ اگلی نشست جو ہے اگلے ہفتے کو رات 8:30 بجے منعقد کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر، بہت شکریہ۔